قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف۔ یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس سورت سے ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے 3 واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر، یہ اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے۔ 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ اچھا، شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے۔ یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں۔ آفٹر 300 years
کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا, ایمان والا بادشاہ تھا, وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا, کمپلین کرنا شروع کر دی, آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی, سمجھاتا لوگوں کو, لوگ اس کی بات کم سنتے, اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں. اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریہ بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب کم بھوک لگ رہی ہے. تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اس نے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی, یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا, اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پوسیبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں ہوا, اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ غار میں. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے, جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے, اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں, اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں, اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جیے میں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بھیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے, اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا, اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ 1 دن مقرر کیا, اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے, اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ جو
تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. کوئی بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے مگر پھر بھی اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہو کر اٹھنا یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے، کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کہ آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا ایک دوست ہے بد مذہب ہے مگر میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ، میں سنتا ہوں اس کی باتیں لیکن میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے، جان تکلیف میں ڈال دی مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا، ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا. لوگ سب کی بھی سنیں گے. اللہ کے بندو، یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا، مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار، بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے، میں آج اس کی سن رہا ہوں کل اس کی سن رہا ہوں، پھر پریشان بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا، میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں؟ آپ کہیں گے نہیں یار، موچی کا کام جوتے سینا، درزی کا کام کپڑے سینا. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے، گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں، گھر بھی اچھا بنا دے. ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، بلڈر کا کام گھر بنانا. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب یہ محاورہ کتنا کمال کا ہے. آنکھ سے کاجل چرانا کیسے؟ کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں، اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے، تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارا ہی دین لے کے چلے جائیں گے، تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے
کہ میں نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا کہ بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا. اچھا قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا، اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، گویا ان کا عرس مناتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے. تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے. اس کو پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے، سننا شروع کر دیں. آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی والے تو پورا سال ہی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں تفسیر قرآن کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ روز کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اچھا بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک اور کئی بار سنی ہے، مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں. پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی. اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے کہ بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے. سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ، کریڈٹ سائڈ، پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے. رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی. قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا. اچھا یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریعہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ. قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی. دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس. اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا. ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا. اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی. اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی. والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا. مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا.
कैसी नफसा नफसी होगी। बताओ उस दिन उस शख्स को कितनी हसरत होगी कि जिसकी चंद नेकियां कम होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। उसको कितना याद आएगा कि यार दुनिया में मौका मिला था, नफल पढ़ लेता, तिलावत कर लेता, जिक्र कर लेता, दुरूद पढ़ लेता, या 1 2 4 गुना ही कम कर लेता ताकि मेरी जन्नत में जाने की सूरत बन जाती। ये दिन आना है। अब वो सिनेरियो जहन में रखो और अब इस हदीस को दोबारा सुने कि दुरूद पाक तो मेरी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने का शानदार वजीफा है कि आका फरमा रहे एक बार दुरूद पढ़ो 10 नेकियां बढ़ जाएंगी, 10 गुना कम हो जाएंगे। यानी मेरे नेकियों का वजन बढ़ाने वाला और गुनाहों का वजन घटाने वाला वजीफा है। तो सच बताओ फिर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए। कोशिश किया करें फजूल कामों से बचकर। बहुत ज्यादा टाइम अपने मोबाइल फोन के साथ वैसे ही गपशप में गुजार रहे होते हैं, लेना ना देना पता नहीं, सारी सोशल मीडिया की वीडियोस देखनी है। इसके बजाय अल्लाह रसूल का जिक्र कर लिया करो, दुरूद पाक की कसरत कर लिया करें। इंशाअल्लाह नामा अमाल में नेकियां बढ़ती रहेंगी और गुनाह कम होते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत इलाही का अशरा है। माह रमजान के 3 अशरे हैं ना। पहले 10 दिन रहमत है, अगले 10 दिन अशरे मगफिरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है। अल्लाह की रहमत के बारे में सुना है मगर कभी कोशिश की उसको जानने की कि उसकी रहमत की वुसअत क्या है, उसकी रहमत के डायमेंशंस क्या हैं, उसकी रहमत है कितनी बड़ी। आओ आज अल्लाह की रहमत की बात करते हैं, आज अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हैं। वो करीम हम पर कितना मेहरबान है, आज इस पर बात करते हैं। किस तरह उसकी मुझ पर और आप पर मेहरबानियां हैं। याद रखें दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है। 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला वो मेरा मालिक कैसा हसीन होगा, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयां, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई, उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा हसीन मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बाकमाल से मोहब्बत होती है तो हर बाकमाल को कमाल देने वाली जात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर आज तक रोजाना जिसके एहसानात तले दबा हूं, वो कोई और जात नहीं, वो मेरे मालिक की जात है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले ही उसके एहसान जारी हैं। जी हां, बिफोर माय बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए, क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के जनाब कौन सा मर्ज है, किसी का एक गुर्दा ही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं, किसी का पैर सही नहीं, कोई बगैर आंख वाला, कोई बगैर कान वाला, अजीब अजीब माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों में ऐसे माजूर बच्चों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन मैं पूरा पैदा हो गया, मेरे आज़ा पूरे हैं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रब ने मेरी तखलीक कामिल फरमाई। मां के पेट में जब मेरी तखलीक हो रही थी, मेरे उस करीम मौला ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरे कोई पार्ट ऑफ बॉडी, कोई ऑर्गन ऑफ बॉडी कम न था, मैं किसी बड़ी बीमारी में नहीं था, पैदा होते ही शुगर का मरीज नहीं हूं। ये कितनी बड़ी मेरे रब की मुझ पे मेहरबानी मेरी पैदाइश से पहले से जारी है। और सच पूछो, इससे बड़ी मेहरबानी बताता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। किसी काफिर के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई किस मजहब वाले के यहां पैदा हो रहा है। मैंने क्या कमाल किया था, मेरा क्या ऐसा कमाल था कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया। सबसे पहली आवाज जो मेरे कानों ने सुनी वो अल्लाह अकबर की अजान सुनी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मुसलमान घराने में था तो मेरे कान में अजान दी गई। बताओ, ये शुरू से मेहरबानियां रब की जारी हैं। तो अगर किसी मेहरबान से मोहब्बत की जाती है
تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے, وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے. اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, وہ اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, سو کالڈ مولوی صاحب, اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے, علم تھا نہیں, لکس لائک. بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ عجب فینومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں, عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی. یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا. یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو, فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تم اس ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نے نیت کی, اچھی نیت, اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو, زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو. اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو. اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو قرآن کی
आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहाँ गए थे? महराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था, गए क्यों महराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना। नहीं, बीबी मरियम वहां इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। महराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत की क्या बात करूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, देखिए कुछ लोग, शैतान है ना, जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, अब शैतान मरदूद तो नहीं चाहता हम तौबा करें, तो कहता है यार तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, इतनी नमाजें कज़ा हो गई, इतने हराम काम कर लिए, इतने बुरे काम कर लिए। अब शैतान ये अज्यूम करवा देता है कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, अब करी जा गुनाह जितने करने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब समझिएगा इस बात को कि रब्बे करीम एक लम्हे में चाहे तो सारी जिंदगी के गुनाह बख्श देता है। दुनिया में कोई जुर्म माफ नहीं करता। आप और मैं अगर हमारी कोई एक बार बात ना माने, हम कहते हैं चलो माफ किया, दोबारा ना माने चलो आइंदा मत करना, तीसरी बार ऐसा करे बंदा कहता है इसकी तो आदत ही ठीक नहीं है, मोबाइल इसके बंद कर दिए जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, रिश्तेदारी दोस्ती खत्म कि ये बार बार मैं कहता हूं मेरी बात नहीं मानता। मगर मेरे मालिक की शान देखो, बंदा सारी जिंदगी नाफरमानी करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। और सुनो, सिर्फ माफ नहीं फरमाता बल्कि जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनको भी भुला देता है, ताकि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो उसका कोई गवाह नहीं होगा। जरा हदीस पाक सुनिएगा, मेरे आका फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि बेशक अल्लाह पाक रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। याद रखिए, जब क़यामत के पहले सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, इससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इसके बाद तौबा नहीं हो सकेगी। यानी हम जब तक जिंदा हैं, अगर ऐसा वक्त तो उम्मीद नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, कयामत तो भी फील के अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया वाले तौबा कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। आगे चलिए, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह की 100 रहमतें हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो जरा प्लीज यहां रखिएगा। अल्लाह की 100 रहमतें हैं। अल्लाह ने फकत एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत से मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा।
اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے, یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. Only there are 2 conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے, اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو قیامت کا دن ہوگا, نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص, اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی, رحمت کا شرح ہے نا, میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں, فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں, اپنے گناہ بتا, کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا, اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا, وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں, اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں, یہ بھی گناہ ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں, اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی, بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی. ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا, اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی.
ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا، کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز۔ اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائیں، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو،
اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو، اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما دے۔ ایمان کی ذرا تعریف سمجھ میں، علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے، اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، اللہ پاک نے تین چیزوں میں تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے، کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی، تو وہ نقطہ نواز ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے، تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے عزت سے پیش آئیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے۔ آخری بات کر لیتا ہوں، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا، قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا، میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے، خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے، خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے۔ اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے، ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں، اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں
جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے. کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں. اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے. چلو سپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا. یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو. اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر میں نمازی نہیں ہوتے. ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام. اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں. ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے. اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے. یہاں ایک اور بھی جس کو کہے درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی. اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ. اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے. کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں. میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے. اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں. اور زکوٰۃ ادا جب بھی کرے نا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا. میری تو کوئی اوقات نہیں. کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں. بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکوٰۃ دے دیں. عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دیں. اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں. میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے؟ میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا؟ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے. تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. اور اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں. تو زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں، ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے پہلے اس کو دیں. اور اس کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی بڑی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار اپنی زکوٰۃ جب آپ دیں تو دعوت اسلامی کا بھی ضرور خیال رکھیں. اور ایک اور بات کہنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ آپ نے دینا ہے. اچھا فطرے میں ایک تھوڑی سی ہم سے یوں سمجھیے کہ چوک ہو جاتی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو گندم کا ہی فطرہ لوگ دیتے رہے، حالانکہ حدیث پاک میں 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرے کی ترغیب دلائی اس میں جو کا، گندم کا،
کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان ہوا. اب یہاں نارملی وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے اور ہم فطرہ آج کل گندم کا 170 روپے ہے ہم وہ دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا خریدتے ہیں, بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی خریدتے ہیں. روزانہ کئی لوگ ہوں گے جو افطار میں اجوا کھجور افطار کر رہے ہیں, اور فطرہ دینا ہے تو وہ جناب سب سے سستا والا دینا ہے. ایکچولی یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو اب تیری راہ میں خرچ بھی میں اچھی کوالٹی کا کروں گا. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین کوالٹی